کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ الغر حضرت عبداللہ ابن عمر مکہ چلے گئے، عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ جو ہے مکے چلے گئے۔ اب مدینے بچے ہوئے دو، حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر دونوں بچے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کو معلوم ہوا کہ ولید جو ہے امام حسن کو طلب کیا ہے۔ جب ولید مدینے کا گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا ولید نے امام حسین کو بلا بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین ابن علی دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دارالامارت سے ولید کے پاس سے ایک سپاہی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے امیر بلا رہے ہیں، ولید کا حکم ہے کہ آپ جلد سے جلد جو ہے ہیڈ کوارٹر پہنچو، آپ جو ہے سیدھے ولید سے آ کر مل لو۔ دونوں میں گفتگو ہوئی۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، اس نے ہمیں کیوں بلایا ہوگا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ یزید کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا منبر جو ہے لڑک چکا ہے، اور میں نے اس کے محل میں خون ہی خون دیکھا ہے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ امیر شام کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ہم سے یزید کی بیعت لے گا۔ امام علی مقام کے پاس پھر سے خاصی لایا، کہا کہ ولید تم کو بلا رہا ہے، ولید تم کو بلا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے 30 غلام بھی ساتھ ہیں۔ غلاموں سے آپ نے کہا جب میں اندر نعرے تکبیر بلند کر دوں تو تم سمجھنا کہ میری جان کو کچھ خطرہ ہے، اندر آ جانا۔ امام علی مقام جب اندر گئے تو دیکھا کہ ولید بھی بیٹھا ہوا ہے، مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مروان بن حکم کون؟ یہ بنو امیہ کا وہ بدبخت آدمی جس کے ذریعے سے امام حسن کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ مروان بن حکم کون ہے؟ جس نے امام حسن کے لاش مبارک پر 11 تیر چلائے تھے۔ یہ مروان کون ہے جو ممبر پر کھڑا ہو کر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ یہ مروان کون ہے جو ممبر رسول پر کھڑا ہوتا مسجد نبوی میں اور مولا کو گالیاں دیتا، سیدہ کائنات کی بے ادبیاں کرتا، امام حسن حسین کو گالیاں دیتا تھا؟ اور وہ گالیاں تو دیتا لیکن اس پر نہ کوئی فیصلہ ہوتا، نہ کوئی مقدمہ ہوتا، جی کوئی مقدمہ اس پر درج نہیں ہوتا۔ یہ مروان ہے کون جس کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مروان بھی لعنتی ہے، اس کا باپ حکم بھی لعنتی ہے۔ مروان وہ جس کو میرے آقا نے اپنی زندگی میں مدینے سے 60 میل دور کر دیا، دروازے بند کر دیے مدینے کے، اس کے لیے کہا کہ اس کو کبھی واپس نہیں لانا۔ اتنا بڑا بدبخت بیٹھا ہوا ہے۔ ولید نے جب امام حسین کو دیکھا تو ادب میں کھڑا ہو گیا، سلام عرض کرنے لگا، بٹھایا۔ مروان جو کا تو بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ ولید تو نے مجھے یاد کیا ہے، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے کہا کہ امام مسئلہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ جا چکے ہیں، چل بسے ہیں، ان کا بیٹا تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اسی کی بیعت لینے کے لیے میں تمہیں بلایا ہوں، خط آیا ہوا ہے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا حسین کے پاک ہاتھوں میں اس حرامی کے ہاتھوں کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ ایسے فاسق کو حسین کبھی خلیفہ تصور نہیں کر سکتا، اپنا امام نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اور یزید حسین کی ہی کیوں بیعت چاہتا تھا؟ یزید ہزاروں صحابہ کو چھوڑ کر حسین کو ہی اپنا ہاتھ کیوں دے رہا تھا؟ حسین ہی کیوں امپورٹنٹ تھے؟ کیونکہ پورا اسلام امام حسین کو مانتا تھا، اور یزید کو بھی معلوم تھا یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، حسین کا ہاتھ حسین کے نانا کا ہاتھ ہے۔ حسین اگر ہاتھ دے دیتے تو یزید اسلام کا بادشاہ ہو جاتا۔ امام نے کہا یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام علی مقام نے کہا ولید یہ سر کٹ سکتا ہے، کسی زانی کو ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ سر کٹ سکتا ہے، کسی ظالم و حرامی کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور یزید پلا کہاں پر؟ یزید کی اماں کا نام تھا ام محصون۔ کیا نام تھا؟ ام محصون اس کی اماں کا نام تھا، جو عیسائی تھی۔ یہ یزید پلید، یزید ملعون عیسائیوں کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہے۔ اس کا ننیال پورا عیسائی تھا، اور اس کو جو ہے جوانی سے شوق تھا کتے پالنے کا۔ کتے پالتا تھا، بندر پالتا تھا، تاریخ بنا کر دیکھ
مجرے دیکھتا رہتا، فاسق و فاجر تھا، نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ اب بتائیے آپ اپنی فتح شاہ مسجد میں کسی شرابی کو نہیں ٹھہرا سکتے مصلی کے اوپر؟ ٹھہراتے آپ فتح شاہ مسجد کے مصلی پر کسی زانی کو نہیں ٹھہرا سکتے، آپ فتح شاہ مسجد کے مصلی پر کسی شرابی کو نہیں ٹھہرا سکتے، کسی جوانی کو نہیں ٹھہرا سکتے، کسی فاسق و فاجر کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو ذرا سوچو حسین اپنے نانا کے مصلی پر یزید کو کیسے کھڑا کرتا تھا؟ آج لوگ بول رہے ہیں کہ یہ حکومت کی جنگ تھی، یہ حکومت کی جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کو بچانے کی جنگ تھی۔ یزید شیطانیت کا سپہ سالار تھا اور حسین حقانیت کا علمدار تھا۔ یزید چاہتا تھا، خود کی پھوپھو سے نکاح کراوا تھا یزید، خود کی پھوپھو کو نہیں چھوڑا۔ اور آگے آپ کو کیا بولوں، آپ لوگ ایک سال تک سب نیچے ماریں گے کھمبوں پر جا کے، اگر بولا کیا کیا کرا انہیں، کس کس کو نکاح کے پیغام بھیجا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یزید کے کارنامے اگر آپ دیکھیں گے سنیں گے تو آپ کا دل بولے گا یا واقعی یہ یزید مسلمانوں میں سے نہیں تھا، واقعی مسلمانوں میں سے نہیں تھا۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، یزید چاہتا تھا کہ نمازیں ختم ہو جائے، مسجدوں کو تالے لگ جائے، یزید چاہتا تھا کہ عظمت صحابہ ختم ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد واقعہ حرام